اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنے میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ جس رس سے چینی پیدا ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ جو مٹھاس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ کے نام سیکھنے کی مشق کرنی چاہیے اور اللہ پاک کے نام کو یاد کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے کہ ساری دنیا کے مزے بھول جاؤ گے، اور انشاءاللہ ساری دنیا کا مزہ کون پیدا کرتا ہے؟ اور اللہ تو پوری کائنات کی تمام لذتوں کا مرکز، سرچشمہ اور مخزن ہے۔ اگر ہم اللہ کے نام کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ بندہ غنی ہو جاتا ہے اور بغیر الیکشن کے بادشاہت ملتی ہے۔ بغیر الیکشن کے آپ کو اتنی دولت دل میں محسوس ہوگی کہ کسی مالدار کو آپ خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اور ایک ولی اللہ لکھنؤ میں تھا، اس کا خادم ان کے مقام پر نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ ان سے ملنے آیا، خادم گھبرا گیا اور کانپتا ہوا آیا کہ حضرت بادشاہ آیا ہے۔ فرمایا تو ایسا کانپ رہا ہے کہ میں سمجھا کہ میری گڈری میں کوئی بڑی سی جون نکل آئی ہے۔ جس کے دل میں اللہ آتا ہے، جو تخت و تاج اور سلطنت کی بھیک دینے والا ہوتا ہے، وہ بادشاہوں سے مرعوب ہوگا۔ ان کے تخت و تاج اس کے سامنے نیلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی مسجد میں فرمایا کہ اے مغل خاندان کے بادشاہوں، جب تم مرو گے تو تمہارا تاج اتار لیا جائے گا، قبر میں صرف کفن لے کر جاؤ گے، بادشاہت کا خزانہ اور تخت و تاج تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اے سلاطین مغل، ولی اللہ تم سے کہتا ہے کہ اس ولی کے سینے میں ایک دل ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی بھرے ہوئے ہیں۔ جب میں مروں گا تو کفن کے ساتھ اللہ کی محبت کا خزانہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی لے کر اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ میں اپنے سینے میں ایسا دل رکھتا ہوں جس کے اندر اللہ کی محبت کے موتیوں کا خزانہ ہے۔ تم اللہ والوں کو کیا سمجھو گے؟ سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام پر سلطنت بلخ چھوڑ دی، آدھی رات کو گڈری پہنی اور بادشاہت کا تخت و تاج نیلام کر دیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کی زبان سے سنو، فرماتے ہیں سلطان ابراہیم ابن ادھم شاہی شہزادگی کو آپ کی محبت میں ہار گیا۔ آپ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کر رہا ہے۔ جب عبادت کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تو ایک وزیر آیا، اس نے کہا دیکھو بادشاہت چھوڑ کر یہ بیوقوف کیسے ملا بن گیا ہے۔ بس حضرت کو اللہ کے حکم سے کشف ہو گیا، سمجھ گئے کہ یہ وزیر مجھ کو بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ فوراً اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور مچھلیوں سے کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی لاؤ۔ سوزنے زر یعنی سونے کی سوئی ہر مچھلی کے منہ میں تھی۔ 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئیں۔ آپ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ اے مچھلیوں، اس امت کے لیے سونے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے، میری لوہے کی سوئی لاؤ۔ ایک مچھلی نے غوطہ مارا اور لوہے کی سوئی لے آئی۔ وزیر قدموں میں گر کر رونے لگ گیا کہ آہ، یہ مچھلیاں جانور ہو کر اس ولی اللہ کو پہچانتی ہیں اور میں انسان ہو کر اس ولی اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ مجھ سے بہتر تو یہ جانور ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی نالائق ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، انہیں نہیں پہچانتے۔ خدا کسی بدبخت کو دیدہ و بینائی نہیں دیتا۔ اللہ اپنی محبت کا غم کس کو دیتا ہے؟ سرمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کو نہیں دیتا۔ پروانے کا چراغ پر جل جانے اور فدا ہونے کا جذبہ مکھیوں کو نہیں ملتا۔ مکھیوں کا کام اپنے آپ کو پیشاب پخانے کی غلاظت و نجاست میں ڈبونا ہے اور
پروانوں کا کام روشنی پر فدا ہونا ہے۔ اللہ جس کو یہ نعمت دے دے اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ جو درجہ آپ کو ملا ہے مجھے بھی اللہ سے یہ درجہ دلوا دیں، میں بھی آپ کے ساتھ دریا کے کنارے رہوں گا۔ چنانچہ وہ وزیر 6 مہینے ان کے ساتھ رہا اور ولی اللہ بن کر واپس ہوا۔ جو ولی کے ساتھ پیوند لگائے گا ولی اللہ نہیں بنے گا۔ کیا وہ ولی اللہ نہیں بنے گا؟ مگر ایک شرط ہے، نیکی کی شاخ سے پیوند اور جوڑ مضبوط اور گناہوں سے بھی بچتا ہو۔ کنکر پتھر چھوڑ دینے میں تاخیر کرنا بے وقوفی ہے۔ کیا گناہ اچھی چیز ہے؟ کنکر پتھر ہے، خراب چیز دے کر اگر اللہ مل جائے تو نہایت سستا سودا ہے۔ ایک بزرگ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نے سب گناہوں کو چھوڑ دیا تو اللہ کو پا گیا۔ چند کنکر پتھر جیسے گناہ کو چھوڑ کر میں اللہ کو پا گیا۔ خدا کا شکر ہے، نہایت سستے داموں مجھے خدا مل گیا۔ بد نظری کرنے والوں کو بھی یہی سوچنا چاہیے، اور میں خود اپنے نفس سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اللہ ایسے نہیں ملے گا۔ دنیا کے جتنے حسین ہیں ان سب کو چھوڑ دو تب خدا ملتا ہے، مگر حلال بیوی کو مت چھوڑ دینا، اگرچہ اس کی جدائی شاق ہو لیکن وہ مضر نہیں ہے۔ نظر کی حفاظت کرو، ایمانی حلاوت ملے گی انشاءاللہ۔ نظر بچانے سے دل کو دکھ تو ہوگا، مگر اس ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کا اتنا پیار نازل ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا ولی اللہ بنایا جاتا ہے۔ نظر کی حفاظت کو معمولی عمل مت سمجھیے۔ ولی بادشاہ ہے لہٰذا دل بادشاہ ہے، لہٰذا اس کی مزدوری بھی بہت بڑی ہے۔ ایک نظر بچانے پر اتنا ایمان بڑھے گا کہ آسمان برائے نام آسمان ہوگا، یعنی 7 آسمان نام کے رہ جاتے ہیں، گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑی سی محنت کرو، گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو۔ صرف یہی کہتی ہوں کہ سب گناہ چھوڑ دو، فرض واجبات سنت مؤکدہ۔ گناہ سے بچنا اولیاء اللہ کا راستہ ہے، مگر جب اللہ اپنا ولی بنائے گا تو بغیر ان کے ذکر کے آپ کو خود چین نہیں ملے گا۔ بتاؤ مچھلی کو پانی کے بغیر چین ملتا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہو تو وہ تڑپتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ والا وہ ہے جو خدا کی محبت میں اپنے دل کو تڑپتا ہوا محسوس کرنے لگے، وہ مجبور محبت ہو کر رہ جائے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔